السلام علیکم دوستوں. آج ہم نے عرفان ہاشمی صاحب کو دعوت دی ہے. لندن میں ہے. لندن میں بہت کچھ ہوا کرتا تھا جب نواز شریف اور ان کا گھرانہ وہاں پہ تھا. آج کل بھی کافی سرگرمیاں وہاں پہ دیکھنے میں آ رہی ہیں. ہماری فوج کے سربراہ وہاں پہنچے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے وہ سرکاری دورہ تھا، اس حیثیت میں ان کی بڑی بھگت ہوئی ہے. لیکن دوسری طرف کچھ ایک وکیل ہیں، انہوں نے حکومت سے اجازت مانگی ہے کہ وہ مقدمہ بھی چلانا چاہتے ہیں پاکستان کی فوج کے سربراہ کے خلاف، اور اس کی بنیاد ہے وہ شکایتیں جو ان کو ملی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جس کو ڈائسپورا کہتے ہیں، پاکستانی برٹش باشندے ہیں. ان کی اپنی اپنی شکایات ہیں، ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے. لیکن بہرحال لندن جو ہے پاکستانی، کم از کم پاکستانیوں کے لیے ضرور اس وقت توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ ہے بلاول زرداری، وہ بھی لندن میں ہیں. تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ پہلے تو عرفان صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم عرفان. سر وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ. اور جو آپ نے کہا نا کہ اجازت مانگ رہے ہیں، سر وہ اجازت نہیں مل رہی وہ جو مرضی کر لیں. یہ ایک میں آپ کو یہ چیز اس میں بتاؤں کہ جو جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہے نا، وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی اپنے ایم پی کو بات کہیں اور وہ سنی نہ جائے. ٹھیک ہے، آپ نے دوبارہ اپنا جو چہرہ ہے وہ جا کر اپنے حلقے کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے. اور جو ان کی اپنی جتنی بھی اوپن ان کے جو گیدرنگز ہوتی ہیں وہاں پر یہ سوال کیے جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان کو لے کر کچھ لیٹرز لکھے گئے اور ان کا باقاعدہ سے ریاست کو جواب دینا پڑا. تو سر یہ ڈیموکریسی جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اس کا سٹرکچر ڈیفرنٹ ہے. یہاں پر اگر کمیونٹی نے سوال اٹھایا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ جواب دینا پڑے گا. اس کے لاجیکل اینڈ پہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس تک یہ ضرور لے کے جائیں گے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو ہم تو ہاؤ. ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کا کوئی اس پہ کوئی ایکشن یا ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم تو صرف بات کر رہے تھے خبروں کی، کہ خبریں جنریٹ کرنے کا وہ ذریعہ بنے ہیں، اور ایسی خبریں جو کہ ایک بار پھر پاکستان کو منفی اسپاٹ لائٹ میں لے کے آتی ہیں. یعنی پاکستان کے حوالے سے منفی خبروں کی کمی نہیں ہے، اور اس طرح کی جب بات چیت سامنے آتی ہے تو لا محالہ ہم ایک موازنہ کرتے ہیں اپنے پڑوسی بھارت کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ ایک ہفتہ پہلے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سمٹ تھا پیرس میں، اس سے خطاب کیا بڑا زبردست قسم کا. ظاہر ہے وہ تو تیار شدہ تقریر ہوتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے لیول کو دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سمٹ، اس میں ان کو کو ہوسٹ بنایا فرانس کی حکومت نے. یعنی اس کے جو میزبان تھے وہ مشترکہ میزبان تھے، بھارت اور پیرس. اسی طرح جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے تو وہاں پہ بڑی آؤ بھگت ہوئی نریندر مودی کی، اور ان کے وہاں پہ جو ان کے بیانات تھے، تقاریر تھیں، اس سے بھی انڈیا جو ہے بدستور پازیٹیو لائم لائٹ میں رہا ہے. پازیٹیو لیکن آپ لائم لائٹ دیکھیں میں نا، رہا. میرے لیے تو سر وہ سین پاکستانیوں نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ایکچولی موونگ ہز چیئر. اس نے سائڈ پہ کی، بٹھایا، اور وہ ایک بڑا میسج ہے پوری دنیا کے لیے کہ ان کے ریلیشن شپ جو ہیں، جہاں تک امریکہ کا بھارت کے ساتھ تعلق ہے، تو سر وہ دوستیوں کی بنیاد پہ تعلق نہیں ہے. آبویسلی وہ اسٹرانگ اکانومیز کا جو ایک تعلق ہے، دونوں کے ایک جی دوسرے بے کی شک. مدد ہے، اس سے وہ آپ ہاں، کو نظر آئے گا. بے شک وہ جو ٹرمپ نے اس کی آؤ بھگت کی وہ کوئی نریندر مودی کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ بھارت کے لیے تھی. بھارت چونکہ ایک اکنامک پاور ہے، انجن ہے انڈسٹری کا، اور اس کے ظاہر ہے اس کی بھارت کے لیے، امریکہ کے لیے حیثیت وہی ہے جو پاکستان کی حیثیت ہے چین کے لیے. تو اس لحاظ سے میں دیکھ رہا تھا کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب موازنہ کریں. ہم لا محالہ چونکہ موازنہ بھارت کے ساتھ کرتے ہیں یا بنگلہ دیش کے ساتھ کرتے ہیں، تو تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ، اور انسان کے اندر یہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ پاکستان بھی کوئی مثبت خبروں کی وجہ سے لائم لائٹ میں آئے. کیونکہ جب نریندر مودی وہاں تھے تو عین اسی دن امریکی ریپبلکن جو کانگریس مین ہیں جو ولسن، انہوں نے باقاعدہ ایک ٹویٹ ڈالا. اس میں انہوں نے کہا کہ میں پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پہ کام کر رہا ہوں، اور اس کے تحت میں پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کے خلاف
پابندیاں لگانے کا ہم اس میں پروپوز کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے کوئی 2 یا 3 قراردادیں بھی پیش ہو رہی ہیں۔ چلیں اس کو چھوڑیں، یہ تو لندن کے حوالے سے چونکہ آپ سے ہم بات کر رہے تھے، آ، ہم نے سنا کہ بلاول زرداری بھی لندن میں یا یو کے میں ہیں، وہ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ سر ایک تو انہوں نے خطاب کیا جو بے نظیر لیکچر ایک اس کا انعقاد کیا گیا تھا آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے، اور اس کی ایک اہمیت اوبیسلی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی انٹرنیشنل لیڈر خاص طور پہ پاکستان سے اگر آتا ہے، اور پاکستان کے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ان کی یونین ہے وہ ان کو مدعو کرتے ہیں، یہ ایک ریگولر پریکٹس ہے دنیا کے کہیں سے بھی کوئی آتا ہے تو اوبیسلی آکسفورڈ یونیورسٹی کی یونین اس اسٹیج کو سیٹ کرتی ہے کہ وہ پائیں اور ان سے سوالات پوچھے جائیں، اور ڈیموکریسی خاص طور پہ چونکہ بلاول زرداری صاحب سے یہ سوالات پوچھے گئے تو انہوں نے ایک تو اپنی والدہ کی جو ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ بہترین انتقام ہے۔ اچھا شاید وہ کہتے تو ہیں اس پلیٹ فارم پر آ کر، لیکن اس کی جو امپلیکیشنز ہیں اور وہ کہاں سٹینڈ کرتی نہیں، ہیں انہوں نے یہ پوری انہوں نے تو مل ملا کے شریف گھرانے کے ساتھ مل کے پاکستان کے عوام سے تو بڑا زبردست انتقام لیا ہے۔ آپ یہ کسی نے نہیں پوچھا ان سے؟ سر انہوں نے کہا کہ ہم ڈیموکریسی از ناٹ، وہ کہتے ہیں ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، لیکن جو کچھ ہوا ہے وہ لگا یہ کہ انہوں نے ڈیموکریسی سے ریونج لیا ہے پاکستان کی۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ ایک تو سر یہ سوال وہاں پہ ان سے ہوا جس کے اندر وہ پاکستان میں عورتوں کا سیاست کے اندر کردار، اور وہ کمپیریزن کرتے ہیں اپنی مدر کے ساتھ، سملیرٹیز دیکھ رہے تھے کہ عورت کو ہم موقع دیتے ہیں، وہ اسپیکر بھی بن رہی ہے، وہ سی ایم بھی بن رہی ہے، وہ آپ کو جج کی سیٹ پہ بھی نظر آئے گی، اور وہ آپ کو معاشرے کے ہر طبقے میں ایک پوزیشن جہاں سے ڈیسیژن میکنگ اور جو انفلوئنس کریٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی سوسائٹی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا۔ لیکن مجھے ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا، اور اگر میں وہاں موجود ہوتا یا کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو ذہن جسے ضرورت نہیں ہے لکھے لکھائے سوالات کی، یا پھر جب آپ کسی کو فیس کرتے ہیں، مجھے حیرانگی یہ کہ بلاول کہہ رہا تھا کہ جی آزادی صحافت، عدلیہ کی آزادی۔ اب اس ملک کے اندر سر 2 چیزیں بڑی خطرناک ہوئی ہیں پچھلے 2-3 ماہ کے اندر۔ 26ویں آئینی ترمیم کے یہ ثمرات ہیں کہ اس ملک کا چیف جسٹس، آپ نے سن لیا ہوگا نا شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا کہ یار لگاؤ توہین عدالت میرے پہ، میں نہیں ڈرتا، لیکن انہوں نے چیف جسٹس کو کہا کہ چپراسی سے زیادہ حیثیت نہیں ہے۔ یہ دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ ایگزیکٹو بھی اٹھ کے جا رہا ہے، اپوزیشن بھی اٹھ کے جا رہی ہے، شیلڈز دی جا رہی ہیں، مسکراہٹوں کا جو ہے وہ آپ پلیزنٹریز اور پھر وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نئے خواہشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یار انہوں بند کر دیو، پھر تسی ایک کمپرومائز کر لینا، پھر آپ سارے لوگ بیٹھ کر۔ سر کیوں نہیں عمران خان کو گلے لگا لیتے؟ یہاں پر جو یوتھ ہے، یہ اوورسیز کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے نا، بلاول آ کر یہ جو فیک تقریریں کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے اور آئین کی بالادستی ہے، تو ان سے کوئی سوال کرتا کہ تم نے ایک دن میں جو 5 سے 7 دفعہ تم فضل الرحمان کے پاس گئے، کیا وہ جمہوریت کے لیے تھا یا اپنی سیٹ پکی کرنے کے لیے تھا؟ پھر ان کی سر یہ کتنے دوغلے لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ صحافت، انہوں نے سر پیکا قانون اس پہ کسی نے آج تک ان سے سوال نہیں کیا، یہاں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں نا کہ پاکستان میں آپ گرین لین کے اوپر ایک ویڈیو کرتے ہیں تو آپ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو سر یہ ایک تقریر تو انہوں نے کی ہے، میں نہیں، لیکن میں اسی کانٹیکس میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ برطانوی معاشرہ تو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پرانی جمہوریت ہے، بڑے جمہوریت پسند لوگ ہیں، تو جو لوگ آکسفورڈ میں بیٹھ کے ان جیسے لوگوں کو وہاں پہ تقاریر کے لیے بلواتے ہیں، جو کہ اپنے نانا اور اپنے والدہ کی شہادت کو آج تک انکاش کر رہے ہیں، کیا وہ بھی اسی قدر جمہوریت پسند ہیں جتنے خود بلاول، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف ہیں؟ سر ہم نے یہاں جہاں تک اس کا تعلق ہے نا اس پلیٹ فارم کا، آپ کو یاد ہوگا کہ مہدی حسن جب تک ان کے اگر آپ پروگرامز اٹھا کر دیکھیں، وہ اس نے تو گرل کر دیا ہے۔ جب وہ انڈیا کے کانٹیکسٹ میں بات کرتا ہے، وہاں سے کسی کو بلاتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے کون بیٹھا ہے۔ پاکستان سے آپ کو یاد ہے کہ ہنا ربانی کھر صاحبہ گئی تو ان کو گرل کیا گیا۔ اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کانٹیکٹ کون کر رہا ہے، اور یہی مجھے ایک فیلنگ یہ آتی ہے کہ ایسا جس پورے ایونٹ کو آرگنائز جس طرح سے کیا گیا، شاید کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیا سوالات پوچھے جائیں گے، کیا سوال نہیں ہونے چاہیے۔
تو اس میں سر اس چیز کا بھی بڑا ایک عمل دخل ہے پاکستان کے اندر. سر اب سوال پوچھنے کی اجازت بھی تو نہیں ہے نا. آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب کی کوئی پریس کانفرنس آپ کو 8 فروری کے بعد نہیں ملے گی. بلاول زرداری صاحب کبھی بھی اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے عوام کے سامنے کہ لوگ ان سے انڈیپینڈنٹ سوال کر سکیں. مریم کا ایک خاص قسم کا بیانیہ نکلتا ہے. تو سر یہ ایک روش اب ایک نہیں چل پڑی ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر صحافی جو کسی نہ کسی ادارے کو رپورٹ کر رہے ہوتے تھے, اگر انہوں نے سوال کیا تو ہم اس کی نوکری کے پیچھے پڑ جائیں گے, لیکن جو لوگ انڈیپینڈنٹ ذہن بیٹھے ہیں وہ تو سوال کریں گے اور اسے سوشل میڈیا پہ چڑھا دیں گے. تو انہوں نے اب ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ ایسے ایونٹس کرو. اب تو خبریں یہ بھی آتی ہیں, لوگ بتاتے ہیں پاکستان میں پنجاب میں بچے کہ رینٹ ا کراؤڈ ساتھ چلتا ہے کہ یہ سوال کرنا, یہ نہ کرنا, اس طرح ویڈیو بنے گی, اس طرح نہ بنا. تو سر یہ تو ایک فلم انڈسٹری, یہ پاکستان کی جو انڈسٹری پالیٹکس ہے, اسے تو فلم انڈسٹری کا درجہ دے دینا نہیں چاہیے. لیکن اس میں کیونکہ تو اس میں پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مریم نواز, بلاول زرداری یہ جس نوعیت کی باتیں کر رہے ہیں, اس کا پاکستان کے زمینی صورتحال سے کوئی تعلق ہے؟ کیا ان کو اس امر کا خود احساس نہیں ہے اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ بس باری باری یہی دو شاہی خاندان ہیں جنہوں نے پاکستان میں حکمرانی کرنی ہے؟ سر آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو انہوں نے جملہ کہا نا کہ مریم نواز آپ کی پہلی سی ایم آپ کی بن گئی, آپ اگر بلاول کے جملوں کو دیکھیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سیلف ریلائزیشن ان دونوں خاندانوں کے اندر ہے کہ ہم پولیٹیکل کیپٹل ہمارے بڑے جو ہے نا وہ کھو چکے ہیں اور ہمارے پلے اب کچھ نہیں رہا. جتنی ہم نے ڈیلیں کی ہیں نا, ہم نے سب کچھ اپنی سیاست کو, ہر چیز کو قربان کر دیا. اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ نے ایک ڈیل کرنی ہے, اور ڈیل کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے جن کے جہاں آپ کے بڑے ڈیلیں کرتے رہے انہی کے ساتھ مل کر آپ حکومت بنائیں. اف یو لک ایٹ دا ہسٹری ان دونوں جماعتوں کی, پہلے آمنے سامنے یہ ہوتے تھے اور ایک آپشن اگر عوام کو پسند نہیں آتا تو عوام دوسرے آپشن کی طرف جاتی ہے. لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ان دونوں کو آپس میں اتنا زیادہ مطلب کہا جائے کہ ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دیا کہ جہاں پر یہ دونوں اس حد تک کمپرومائز ہو گئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی اب ضرورت بن گئے ہیں. یہ سیلف ریلائزیشن ہے. آصف علی زرداری صاحب کو یہ پتا ہے کہ میں صرف سندھ کو ہاتھ میں رکھ کر مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتا. نواز شریف کو یہ پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے میں پنجاب میں بھی حکومت نہیں بنا سکتا, میں مرکز میں بھی حکومت نہیں بنا سکتا, تو مجھے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے. اور میری نون لیگ میں سر اکثر بات ہوتی رہتی ہے, جو لوگ لندن میں موجود ہیں, تو ایک چیز انہوں نے کہی کہ ہم جس ٹرانزیشن سے گزر رہے تھے 2 برس پہلے 3 برس پہلے ہم گزر چکے ہیں. وہ ٹرانزیشن کیا تھی کہ بڑوں نے سیاست کو اپنے بچوں تک منتقل کرنا ہے. اب یہ جو نئی ٹرانزیشن ہے, یہ وہ ٹرانزیشن ہے جس میں ان بچوں کو ہم نے سنک کرنا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی سیاست کو زندہ رکھ سکیں. جب آپ اپنے آپ کو عوام سے کنیکٹ نہیں کرتے نا, تو سر پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے جو مریم کی شکل میں پنجاب میں ہمیں ملتا ہے اور بلاول کی شکل میں آپ کو سندھ میں ملے گا. تو یہ ایک سیلف ریلائزیشن ان کی ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ نے سیاسی طور پر زندہ رہنا ہے اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے, تو وینٹیلیٹر, اس کی تاریں آپ کو اسٹیبلشمنٹ جی ایچ کیو سے آپ کو ملیں گی اور آپ کو کہیں سے نہیں ملیں گی. تو یہ اچھا, بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, سب کی نظریں ایک ہی جگہ پہ ہیں, میں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, راولپنڈی کی طرف. یہ بتائیں کہ اس میں ایک پھر ایکس فیکٹر بھی ہے کہ یہ دو بڑے گھرانے ہیں, ان کے خود کو سمجھتے بھی ہیں کہ ہم شاہی گھرانہ ہیں اور ہر طرح سے یہ جمہوریت کے ذریعے انتقام لینا چاہتے ہیں ہر ایک سے. اس کے تو بڑے یہ چیمپئن ہو گئے ہیں دونوں گھرانوں کے بڑے. جو ایکس فیکٹر ہے وہ امریکہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہے. آپ نے گزشتہ چند ہفتوں سے آپ سن رہے ہوں گے رچرڈ گرنل, جیفری اسکال, جو ولسن, زلمے خلیلزاد, انہوں نے بڑے تواتر کے ساتھ پاکستان, عمران خان, پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک پیغام رسانی کی ہے, میسیجنگ کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ تمام نظام کو ایک طرف رکھ دیں تو یہ جو ایکس فیکٹر ہے یہ ان سب پہ زیادہ بھاری ثابت ہو سکتا ہے, کیپنگ ان ویو جو پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے واشنگٹن میں, اور اب ہو سکتا ہے لندن میں بھی ہو جائے. اچھا, میں نے نا سر اس کے اوپر کافی کام کیا. میں اس کو ان دونوں سٹوریز کو جس کو پریشر کہہ رہے ہیں میں نے فالو کیا امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی. برطانیہ کی تو آپ نے ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ یہاں پر بہت سارے کیسز جو ہیں وہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پر بھی دیکھیں گے, اور پریشر اوبویسلی احتجاج کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا. تو امریکہ کے اندر بھی سر ایک اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے.
لیکن سر 3 4 5 لوگوں کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان کے اسپیچ رائٹر تھے ان کی 2000 غالباً 2000 جو لاسٹ ان کا ٹینیور تھا ان کی تقریریں اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے سملیرٹیز کا ذکر کیا عمران خان میں اور اپنے لیڈر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی تھی لیکن ہمیں آن گراؤنڈ ابھی تک نا امریکہ سے کوئی ایسی آواز آتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے. ایک امید بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید آئی ایم ایف کے تناظر میں ہوگی. ان کی بھی رپورٹ آ گئی, آپ نے پڑھ لی ہوگی, جس میں انہوں نے پاکستان کے سسٹم کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا اور سال کے آخر میں دوبارہ سے تو وہاں پر بھی کوئی آپ کو بریک تھرو نہیں نظر آتا, کیونکہ کہا ہی جاتا ہے نا کہ آئی ایم ایف کو کنٹرول بہرحال امریکہ کرتا ہے اور وہاں کی ایک نوٹ بڑی ضروری ہوتی ہے. نہیں, اس طرف ابھی توجہ نہیں گئی نا, ابھی تک اس طرح توجہ نہیں گئی ہے. ہاں اور ابھی تو کسی سائڈ در توجہ اس پہ تھی, اسرائیل پہ تھی, یوکرین پہ تھی. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اب یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میں تو چین اور روس کو کہوں گا کہ آپ اپنے دفاعی اخراجات میں بھی کمی کر دیں. لیکن ساتھ میں اس نے کہا کہ ہمارے لیے جو جمہوریت جو ہے وہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے. زیلنسکی جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ہے, اس نے انتخابات نہیں کروائے. مطلب وہ سلیکٹیو انداز میں بات کر رہے ہیں, لیکن ابھی پاکستان کی باری نہیں آئی ایسے لگتا ہے. ہاں لیکن وہ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی امریکہ میں ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں. دے آر ناٹ ریڈی فار پاکستان. جب یہاں پر افغانستان کے تناظر میں بات ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ پھر پاکستان کی باری آئے گی, پھر قیدی نمبر 804 کے حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے. لیکن سر وہاں پہ بھی ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جرمنی, فرانس اینڈ برطانیہ, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ڈکٹیٹر والے بیان کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا ریئیکشن ضرور دیا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ یہاں پہ برطانیہ میں ہے وہ بھی شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ویسی سنک نہیں ہے جیسے آپ کو ٹوریز جو ہیں یہ کنزرویٹیو نظر آتے ہیں. تو سر امریکہ کے اندر جہاں تک خان صاحب یا پاکستان میں پریشر کی بات جس کا آپ نے ذکر کیا, تو وہ ابھی شاید پی ٹی آئی والے بھی خود بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی وقت ہے, وہ فوری طور پہ ہمیں نظر نہیں آئے. اس میں ایک بات بڑی واضح ہے, اس پہ کچھ 2 3 قراردادوں پہ کام ہو رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور وہ کانگریس میں پیش ہونی ہیں, اور وہ جب قراردادیں پیش ہو جائیں گی منصوبے کے مطابق اس مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں, تو اس کے بعد پھر جو اصل پریشر یا پاکستان کی باری آ جائے گی. کیونکہ جب کانگریس میں اس قسم کی قرارداد پیش ہو جاتی ہے, منظور بھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر صدر کے لیے مکمل طور پہ اس کو نظر انداز کرنا یا خاموش رہنا مشکل ہوتا ہے. تو قطع نظر اس کے کیا ہوتا ہے, ہم تو ویسی سیاسی صورتحال ڈسکس کر رہے تھے, اور جو کچھ لندن اور واشنگٹن میں ہو رہا ہے, اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو, پاکستان کے عوام کا اس کے ذریعے بھلا ہو. اور دعا ہماری یہ ہے کہ پاکستان کی جو مشہوری ہے ملک سے باہر دبئی کی دنیا میں, وہ اچھی خبروں کے ذریعے ہو, منفی خبروں کے ذریعے نہیں. بہت بہت شکریہ.